الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم عبدالماجد فاضل طب و زراعت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک مشہور طبیب حاذق تیازوق کے امراض سے بچنے اور طویل عمر پانے کے طریقے اور گر بتاؤں گا، جس پر عمل کر کے ہر کوئی، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، غرض ہر انسان امراض سے محفوظ رہ سکتا ہے اور انشاءاللہ طویل عمر بھی پا سکتا ہے۔ یہ طریقے جو تیازوق حکیم نے بتائے تھے ناظرین، اتنے شاندار اور مکمل اور رہنما ہیں کہ ان کو اس وقت کے بادشاہ نے ان کو آب زر سے لکھوایا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے اس حکیم نے جو ہدایت لکھی تھی یا جو پہلا گر بتایا تھا وہ یہ ہے کہ جب تک معدے میں کھانا موجود ہو تو دوسرا کھانا نہیں کھانا چاہیے، یعنی دوسری بار کھانا نہیں کھانا چاہیے، یعنی جب تک پہلا کھانا کھایا ہوا ہضم نہ ہو تو دوسرا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بے دھڑک کھاتے پیتے رہتے ہیں اور اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ معدے کے مختلف امراض کا یا تو مستقل شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ہر وقت کسی نہ کسی مرض میں مبتلا رہتے ہیں۔ لہذا ناظرین، کھانا کھانے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسری احتیاط یہ بتائی گئی کہ اس چیز کو نہ کھاؤ جس کو تمہارے دانت نہ چبا سکے، کیونکہ اس کو معدہ ہضم نہیں کر پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دانتوں کا کام معدے سے نہیں لیا جانا چاہیے، کیونکہ دانت چبانے کے لیے ہوتے ہیں۔ معدہ اور آنتیں اپنا نرم غذا کو جلد ہضم کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی سخت چیز ایسے ہی معدے میں ڈالی جائے تو معدے کو زیادہ کام کرنا پڑے گا، اور یہی عمل اگر بار بار کیا جائے تو معدہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، اس کے عضلات وغیرہ کمزور ہو جاتے ہیں اور انسان مختلف معدی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسری احتیاط ناظرین بہت ہی اہم اور اکثر لوگ اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے، جی ہاں، بالکل خیال نہیں رکھتے، چاہے ان پڑھ ہوں یا پڑھے لکھے ہوں، اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ اور وہ کون سی بات ہے؟ اور وہ بات ہے کھانا کھانے کے درمیان پانی پینا، دوران پانی پینا۔ ناظرین، تیازوق نے لکھا کہ پانی کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد پینا چاہیے، کھانے کے ساتھ نہیں پینا چاہیے۔ پانی کھانا کھانے کے ساتھ نہیں پینا چاہیے بلکہ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد پینا چاہیے، کیونکہ تمام بیماریوں کی جڑ بدہضمی ہے اور بدہضمی کھانے پر پانی کے پینے سے بھی ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات ناظرین یہ کہ ہر دوسرے دن نہانا چاہیے، کیونکہ اس سے جسم کے وہ فضلات خارج ہوتے ہیں جن تک دواؤں کی پہنچ نہیں ہوتی، وہ فضلات وہ خارج ہوتے ہیں جہاں دوائیں نہیں پہنچ سکتی۔ ہر روز نہیں بلکہ
हर दूसरे दिन नहाना चाहिए। पांचवा गुर ये है कि हर मौसम में कसदन कहे और कसदन मसल लिया जाए, क्योंकि इससे जो मैदा है और आंतें हैं वो साफ रह जाती हैं। आमतौर पर पहले ज़माने में जो हकीम थे वो इलाज इसी तरह किया करते थे, मसल और कै के जरिए। तो जो भी मौसम आए हर मौसम में एक दफ़ा कसदन कै की जाए और कसदन मसल लिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, छठा गुर जो त्याज़ौक ने बताया कि पेशाब किसी भी हालत में ना रोका जाए, अगरचे सवारी पर ही सवार क्यों ना हो, पेशाब को मत रोको और उस वक्त तक सोने के लिए ना जाओ जब तक पेशाब ना कर लो। ये भी उसका एक अहम गुर था तवील जिंदगी और सेहतमंद जिंदगी पाने का। और आखिर में तवील जिंदगी का एक गुर त्याज़ौक ने यह भी बताया कि कसरत जमात से परहेज करो, क्योंकि ये जिंदगी को कम कर देता है। नाज़रीन, ये थे चंद तवील उम्री के और सेहतमंदाना जिंदगी के गुर जो तबीब त्याज़ौक ने बताए थे। उम्मीद है नाज़रीन कि आप इन तरीकों पर अमल करेंगे और एक सेहतमंदाना और तवील उम्र गुजार पाएंगे। अगर आप इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं और ये तब्दीलियां सेहतमंदाना तब्दीलियां हैं। आप इन पर अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। आखिर में नाज़रीन, आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि आप मेरे चैनल हर पल सेहत को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि किसी दूसरे मरीज और किसी दूसरे मरीज का भी, किसी दूसरे दुखियारे का भी भला हो जाए और आप भी उसकी सेहत का जरिया बन जाए। अब नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।